الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سنی دعوت اسلامی کے اس روحانی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس مخصوص نشست میں علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں ترقی کس طریقے سے حاصل کی جائے، اس حوالے سے ہم اپنے سوالات پیش کرتے ہیں اور ان علماء اکرام سے بالخصوص دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں کس طریقے سے زندگی گزاری جائے اس میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی مختلف موضوعات لے کر آپ کے سامنے حاضر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تحریک سنی دعوت اسلامی مختلف جہتوں سے دین کا کام انجام دے رہی ہے۔ ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری، جو ہم سب کے امیر ہیں اور ہمارے قائد ہیں، انہوں نے ایک بہترین جماعت ہمیں پیش فرمائی جنہیں ہم علماء نجمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں جس طریقے سے رات میں آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں تو رات کا حسن دوبالا نظر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ نجمی علماء اکرام دنیا میں مختلف ممالک میں پھیل کر دین و سنت کی خدمت کر رہے ہیں اور خود بھی روشن ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا آج ایک منفرد پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ تاریخ کا ایک انتہائی منفرد باب صلح حدیبیہ کے حوالے سے اور پھر فتح مکہ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بے انتہا مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج علماء نجمین کی ایک بڑی جماعت کے ایک انتہائی فعال رکن اور انتہائی مخلص عالم دین ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان مولانا محمد عمران نجمی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت میسر کیا، ہمیں وقت عطا فرمایا۔ ہم اس کا اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ احسان سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آئیے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ ہم اکثر علماء اکرام سے سنتے ہیں، بالخصوص وہ عالم دین جو تحریک سنی دعوت اسلامی میں ایک انتہائی منفرد حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں ہم وقار اہل سنت کہتے ہیں، حضور داعی کبیر، اور پھر گاہے بگاہے ہم بالخصوص علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب سے یہ سنتے ہیں کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنی تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس سے سبق حاصل کرتی ہے، اور یقیناً ہماری کامیابی تو ہماری تاریخ کو نظر میں رکھ کر اس سے سبق حاصل کرنے ہی کا نام ہے۔ تو اسی طریقے سے جو پچھلی تاریخ گزری ہے، جو فتح مکہ کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی اور مدنی زندگی کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص حضرت اگر اس طرف آپ رہنمائی فرمائیں کہ صلح حدیبیہ کا کیا پس منظر رہا، یہ کب واقع ہوئی، اور اس کے حوالے سے کچھ مفید باتیں آپ ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا یہ بڑا فضل اور کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں ایک بڑی ہی اچھی اور سلجھی ہوئی تنظیم کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر محترم، اللہ انہیں درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین، ان کا سایہ ہم پر دراز رکھے۔ آمین۔ ان کی محنتیں اور کاوشیں ہیں جو آج ہم سب دین سے جڑے بھی ہیں، کچھ علم حاصل کیا، طلب علم میں لگے رہتے ہیں، سبحان اور انہی کے اور ہمارے دیگر علماء اہل سنت کے فیوز و برکات سے آج ہم کچھ دین کی خدمت کرنے کے لائق ہیں۔ الحمدللہ۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ جو قوم، اور یہ حضور مفکر اسلام
علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب جو ہے اکثر اپنے خطاب میں یا پھر اپنی باتوں میں کہتے رہتے ہیں کہ جو قوم اپنی ماضی کو بھول جاتی ہے پھر وہ نہ اپنے حال کو سنوار پاتی ہے نہ اپنے مستقبل کی فکر کر پاتی ہے۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ ہم جب تک اپنے ماضی سے جڑے رہیں گے ہمارا حال بھی بہتر ہوگا اور ہمارا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور مذہب اسلام یہ ایک ایسا دین ہے اور مسلمان ایک ایسی قوم ہے جن کا اگر ماضی دیکھا جائے تو وہ بھی اجلا اور نرالا ہی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ باقی اقوام میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے اگر ماضی میں چلے جائیں تو ان کی تاریخیں بہت سی برائیوں میں اور بہت سے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں اور انہیں کوئی روشنی ان کے ماضی سے نہیں ملتی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر موقع اور بہترین چیز ہے دین اسلام، ایک اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے، اللہ کا ایک بڑا انعام بھی ہے یہ۔ الحمدللہ۔ اور اسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انعمت علیہم تو اللہ کے انعامات میں سب سے پہلا انعام تو اسلام ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام کا اگر ماضی دیکھا جائے تو وہ روشن ہی ہے، الحمدللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم روشنی سے راہ لیں گے تو ہمیں راہ نظر آئے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنی تاریخ سے تو جڑے رہنا ہی چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے تو بے پناہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں۔ آپ آج حالات دیکھ رہے ہیں، ہم بہت زیادہ اس میں ڈیپ میں نہیں جائیں گے، بس ایک دو جملے میں عرض کر دوں کہ آج جو حالات بنے ہیں کہ ماضی کو بگاڑا جا رہا ہے جی۔ اور چند راجاؤں چند بادشاہوں کے حوالے سے جو ہے توڑ مروڑ کر جو بھی پیش کیا جا رہا، اس میں نہ پڑتے ہوئے صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیگر مذاہب میں جو لوگ ہیں وہ اپنا بڑا جسے بناتے ہیں نا، وہ کوئی بڑی پرسنالٹی ہوگی، کوئی راجا ہوگا یا مالدار انسان ہوگا، اسے اپنا رہبر مانتی ہے اور اسی کے پیچھے چلنے کو وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہے یا فقیروں کا طبقہ ہے انہیں وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ اور اسلام میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے راجاؤں مہاراجاؤں کو، کبھی بادشاہوں کو، سلاطین کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اپنا رہبر جب بھی چنا ہے تو ان فقراء کو، ان صوفیاء کو چنا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ دکھائی ہے اور دین سے جوڑا ہے، سبحان اللہ۔ دین سے جوڑا ہے۔ اس لیے ہمارا رہبر یا ہمارا پیشوا کوئی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بادشاہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ کوئی صوفی، کوئی فقیر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم محمد غوری کا احترام نہیں کرتے، یعنی اس کو فالو نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، ہم حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی فرق دیگر مذاہب میں اور مسلمانوں میں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے ماضی کے حوالے سے اب چونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ایک طویل باب ہے، جی، بڑا طویل باب ہے، اور اس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئی، ہزار کام لیے میں نے خوش بیانی سے، جانیں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے باب کا، تیرے کمال کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حالات ہیں کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کی زندگی کے گوشوں کو جتنا اجاگر کرتے چلیں گے، جائیں 14 صدیوں سے ہو رہے ہیں، ورق پر ورق جو ہے سیاہ کیے جا رہے ہیں اور جلدوں پر جلدیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کوئی جمع نہیں کر سکا۔ حضور کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس میں ایک اہم واقعہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اور پھر صلح حدیبیہ سے ہی جڑ کر فتح مکہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے بہت اچھا کہا، میں نے فتح مکہ کے حوالے سے ہی سوچا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کی بات آ گئی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کا معاملہ سن 6 ہجری میں ہوا، ہجرت کے 6 سال میں صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، وہ بھی آخر میں ذوالقعدہ کا، امام زرقانی نے ذوالقعدہ کا مہینہ بتایا ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو۔ تو 6 ہجری کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، چونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا مکۃ المکرمہ سے دوری سے، جی، یعنی پہلے جو ہے صحابہ اکرام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں فرمایا، اور پھر ایک لمبا عرصہ، اب ایک دہائی سے زیادہ مکہ شریف میں رہے۔ بالکل، اب جب مدینہ شریف گئے تو وہاں جب 6 سال گزر گیا، تب کا یہ واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ جی بالکل، تب کا یہ واقعہ ہے۔ اب چونکہ مکۃ المکرمہ حرم کی زمین ہے اور وہاں رہنے والوں کو
اس سے بڑی انسیت تھی، بڑی محبت سبحان تھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو اس وقت حضور نے مکۃ المکرمہ کی طرف جی نظر کر کے فرمایا تھا کہ اے شہر مکہ، دنیا کے تمام شہروں میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کیا بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ بڑا عزیز تھا، بڑا پیارا تھا۔ حضور کی وہاں پیدائش ہوئی ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ جی یہ تو شہر مکہ کی عظمتیں بڑی نرالی، اور پھر اس میں تشریف لانے والے رسول بڑی عظمتوں والے، سبحان اللہ، سرزمین بھی عظمتوں والی، رسول جو تشریف لائے وہ بھی عظمتوں والے۔ لیکن ایک انسانی فطرت بھی دیکھے تو ہر آدمی جو ہے اپنی جائے پیدائش سے کچھ نہ کچھ محبت رکھتا ہے، بالکل کہ میں فلاں جگہ پیدا ہوا تھا، پھر اسے بڑے شوق سے بیان کرتا ہے۔ جی جی اب صحابہ بھی جو مہاجرین صحابہ ہیں وہ سب مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اپنی زندگی کا طویل حصہ وہاں پر گزارا، ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے کے لوگ، لیکن اسلام کے لیے ان سب نے وہ بڑی قربانی دی اور مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ جی اللہ تعالیٰ نے بڑی فتوحات عطا فرمائی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور کئی سرایا، کئی غزوات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فتوحات عطا فرمائی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوطی عطا کی، اور معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں یعنی ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی مدینہ طیبہ، سبحان اللہ، اسلامی ریاست، اور اس سے مسلمانوں کے بھی حوصلے بڑے بلند ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت عطا فرمائی، اور ایک حوصلہ انہیں عطا فرمایا، اور انہیں ایک یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنا پر ہمارے ساتھ فتح لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم اسلام سے جڑے رہے تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، تو انہیں اس وعدے پر پورا یقین تھا۔ جی تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد آتی ہے شہر مکہ کی، کیوں نہ عمرہ کر لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ سبحان اللہ، پوری سیرت طیبہ کا باب اٹھا کر دیکھ لے، حضور کے جو جانثار جب بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی معروضہ لے کر پہنچے ہیں، حضور نے کبھی انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، سبحان اللہ، سبحان کبھی اللہ، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ سبحان اللہ، اور یہ ایک بڑا کریٹیکل معاملہ تھا، جی کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک شہر سے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے، جی دوبارہ وہاں جانا، اور پھر وہ لوگ جن سے آپ مسلسل جنگ کر چکے ہو، جن کے بڑے بڑے رؤسا کو، سرداروں کو آپ نے جہنم پہنچا دیا ہے، جی پھر وہاں لوٹ کر جانا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شہر میں انٹری ملتی نہیں ملتی، کیا معاملات ہیں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے اس معروضے کو قبول فرمایا، اور عمرہ کی غرض سے احرام کی حالت میں سب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت سے اور دیگر روایتوں سے ملتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1400 کے آس پاس تھی، جی جو عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلیف قبیلہ تھا، بنو خزاعہ، جی تو بنو خزاعہ کے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا کہ جا کر مکے والوں کے حال چال لیں، کہ انہیں خبر پہنچی ہے مسلمان آ رہے ہیں، تو وہ کس کیفیت میں ہمیں عمرہ کرنے دیں گے یا نہیں۔ جی تو جب پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا، تو اسفان کے مقام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ وہاں پر آ کر بنو خزاعہ کے اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ لوگ تمام اپنے قریبی قبائل کو، اور جتنے بھی کفار ہیں اور دیگر عرب کے قبیلے ہیں جو آس پاس میں، سب کو انہوں نے جمع کر لیا ہے، اور وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اللہ، کہ مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اگر مسلمان یہاں آتے ہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر، اور انہوں نے تقریباً 200 کا لشکر جی مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے انہوں نے روانہ کر دیا۔ مکہ سے وہ لوگ مکۃ نکلے کس طرح؟ المکرمہ سے نکلے مسلمانوں کی جانب۔ جی تو اسفان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر راستے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو آتا دیکھا اور دور سے دھول اڑتی نظر آئی ان کے گھوڑوں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو تبدیل کر دیا، اچھا، اپنے صحابہ کے ساتھ اس راستے سے کٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے راستے پر آئے۔
اور حدیبیہ کے راستے پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا. سبحان اللہ. اور حدیبیہ کا مقام آج بھی آپ جا کر دیکھیں پانی کی بڑی قلت ہے، تو اس زمانے میں اور زیادہ رہی ہوگی. ایک ہی کنواں تھا وہاں پر. اچھا، تو جو صحابہ کی جو جماعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آ رہی تھی، جی اب سرکار نے وہاں پر بھی کفار مکہ کو یوں نوازا کہ ان کو جو ہے چھوڑ کر وہ اس طرف آئے. ہاں، ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے ہی نہیں، اس لیے کہ سب احرام میں تھے جی، اور حالت احرام میں جوں تک نہیں مار سکتے تو پھر آدمی کہاں ماریں گے؟ کیا بات جی. جنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اجازت ہی نہیں. تو حالت احرام میں جوں تک مارنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر جنگ تو مناسب ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو نہ اختیار کرتے ہوئے حدیبیہ کی طرف کا رخ کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرف اگر جاتے تو کچھ نہ کچھ قتال تو ہوتا جی، آمنا سامنا ہوتا، بالکل تو میں ہوتی، کچھ نہ کچھ تو قتال ہوتا ہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کی طرف تشریف لے آئے. یہاں آنے کے بعد صحابہ وہاں ٹھہرے، وہاں پڑاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر بنو خزاعہ کے ایک شخص ہیں بزیل بن ورقہ، جی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ روانہ کیا. جی، یہ حدیبیہ آج بھی جو ہے کچھ 5 سے 7 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے مکۃ المکرمہ سے، اور پورا ریگستانی علاقہ ہے جی، آج بھی. تو بزیل بن ورقہ بنو خزاعہ کے شخص تھے، وہ مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر چلے کہ حضور نے مکے والوں کو پیغام بھیجا تھا کہ ہم یہاں پر صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، ہم قتال کے لیے، جنگ کے لیے بالکل نہیں آئے. جی، آپ ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کریں گے اور پھر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، سبحان اللہ. اتنی اجازت ہمیں دے دو. جی، بزیل بن ورقہ وہاں پہنچے، انہوں نے مکہ والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. تو جو شریر لوگ تھے وہ چلانے لگے، نہیں ہم کو سننا ہی نہیں ہے، جی، ہم جنگ چاہتے ہیں اور ہم جنگ کریں گے. جی، تو جو ان کے شریف سے مراد کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے انہیں چپ کرایا اپنے جوانوں کو اور کہا کہ کہو کیا بات ہے، کیا پیغام لے کر آئے. جی، تو بزیل بن ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا انہیں اور کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں عمرہ کرنے دیا جائے، وہ عمرہ کریں گے اور پھر یہاں سے روانہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. اچھا، ہم انہیں یہاں پر داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں کو بالکل اجازت نہیں ہوگی. ان کی شرارتیں ہیں، شرارتیں تھیں. جی. پھر معاملات چل رہے تھے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، ایک ہی کنواں ہے، پانی کی قلت، وہ بھی سوکھا ہوا. سبحان اللہ. اب پانی پورا ختم ہو گیا. صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اب کیا کریں، پانی بھی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پانی ہے سب جمع کر کے لاؤ. تو اندازہ لگائیں کہ پورے 1400 لوگوں میں اتنا ہی پانی جمع ہوا کہ ایک پیالہ بھر سکا، وہ بھی پورا نہیں بھرا. جی، وہ پیالہ لے کر حاضر ہوئے. بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. بڑا عظیم معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ جب وہ پیالہ لے کر حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس میں داخل فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر حضور کی انگلی مبارک کی گھائیوں سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، یہاں تک کہ وہ 1400 لوگوں نے پانی بھرا اور اس سے سیراب. سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، سبحان اللہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. سبحان اللہ. اور حضرت اس حوالے سے کہ ہمارے بعض علماء سے ہم نے سنا، اور اتنا عشق کا مقام ہے یہ کہ دنیا میں لوگ سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ سب سے قیمتی پانی کون سا. بالکل. تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بہت زیادہ علمی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آب زمزم ہے. بالکل. مگر ہم تو کہتے ہیں کہ آب زمزم ایک نبی کے پیر سے زمین سے نکلا، مگر یہ پانی تو وہ پانی سب سے افضل پانی، سب سے افضل ہے، سرکار کی گھائیوں سے نکلا ہے. ہاں، انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا ہے، سب سے افضل پانی یہی ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں سبحان کہ اللہ. دنیا کے پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے نکلا ہے. سبحان اللہ. تو پھر یہ وہ سب سے پورا افضل پانی. صحابہ کا جو
جو پورا صحابہ کا جھرمٹ تھا انہوں نے اس پانی سے جو ہے وہ سیراب ہوئے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا ہے، یہ کئی مرتبہ ہوا ہے. واہ واہ سبحان یہ کئی اللہ. مرتبہ ہوا، ایک جنگ کے موقع پر اور ہوا تھا. جی پھر بعد میں اسی پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پانی کو یا پھر حضور نے ایک پیالے میں کلی فرمائی، وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا تو وہ بھی ابلنے لگا. واہ واہ اور سبحان پھر جب اللہ. تک صحابہ وہاں موجود تھے تب تک اس سے سیراب ہوتے رہے. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی حضور کی بارگاہ سے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سبحان اللہ. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. سبحان اللہ. تو یہ شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی. اب یہاں پر بزیل بن ورقہ سے نے اپنی بات تو رکھی، پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے چند لوگوں کو بھیجنا شروع کیا جا کر بات چیت کریں. تو چند ایک لوگ آئے، ان سے معاملہ نہیں جما، وہ لوگ لوٹ گئے. بعد میں سہیل بن عمرو یہ آئے، اور آنے کے بعد بہت دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، اور آخر میں 6 باتوں پر معاہدہ طے ہوا. جی اور یہ 6 باتیں ایسی تھی کہ مسلمانوں کے فیور میں بالکل نہیں تھی. جی 6 باتوں پر کنڈیشنل جو ہے ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ ہوا، جی اور یہ 6 کی 6 باتیں مسلمانوں کے فیور میں تھی ہی نہیں، اچھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. سبحان اللہ. حضور سبحان کی اللہ. حکمتیں اور حضور کی نگاہیں یہ کل کیا ہونے والا ہے دیکھ رہی ہیں. کیا بات. لیکن کچھ حکمتیں تھیں اسے قبول کرنے میں، اس معاہدے پر دستخط کرنے میں. اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے. اچھا، اسی درمیان میں ایک واقعہ ایک اور بھی ہوا، جی بیعت رضوان کا واقعہ. واہ 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 سبحان اللہ. یہ بھی بڑا مبارک واقعہ ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. سبحان اللہ. دست تو یہ دست قدرت جو ہے اللہ کا ان کے ہاتھوں پر ہے. تو یہ بیعت رضوان جو ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی کی طرف روانہ فرمایا کہ آپ جائیں. پہلے حضرت عمر سے فرمایا. حضرت عمر نے کہا کہ میرے قبیلے کا کوئی ہے نہیں اور میری دشمنی ان سے اتنی زیادہ ہے جی کہ شاید ہی جی. معاملات سنبھل پائیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بنو امیہ کا اثر و رسوخ تھا وہاں پر، اور آپ کے مالداری پھر آپ کی سرداری کی وجہ سے ان کا احترام وہاں باقی تھا. جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے ان کی بات بھی قبول کی، ساری باتیں ہوئیں، اور ان سے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے. جی جی آپ عمرہ کر لیں. لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، سبحان وہ اللہ. عبادت بھی عشق رسول میں ہی کرتا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق رسول سے ہٹ کر نہیں کرتا. اور یہ تو ہمارا حال ہے، وہاں تو حضور خود ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، بے شک وہ کیسے حضور کے بغیر کوئی کام کرتے. بے شک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے نبی کے سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتا. سبحان پورا اللہ. موقع تھا ان کے لیے، جی راہیں کھول دی گئی تھی، جی بالکل کر سکتے تھے. جی. اور اگر کر بھی لیتے تو بدری صحابی ہیں، جی ان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچاتا، جی لیکن انہوں نے نہیں کیا. جی جب آپ نے انکار کیا تو مکے والوں نے آپ کو پکڑ لیا کہ جی. نہیں، آپ کر کے جائیں، آپ ان کا انتظار نہ کریں، اس طرح ہم جانے نہیں دیں گے. جی اس میں یہ جو معاملہ ہوا نا، اس میں خبر یہ پہنچی مسلمانوں تک کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ قتل عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس پر بیعت لی. اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن بعد میں معاملات بہتر ہوئے، خبر بھی آ گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹ آئے. الحمدللہ. تو سہیل بن عمرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اور جو معاہدہ ہوا اس میں یہ باتیں ہوئیں کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، جی اس سال آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ لوگ آئندہ سال آئیں. اچھا. جی اس سال آپ لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں. آپ لوگ آئندہ سال آئیں گے اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، صرف تلوار لائیں گے، وہ بھی میان میں بند ہوگی، کپڑے سے باندھ کر لائیں گے اسے. جی یہ معاہدہ ہوا. جی پھر ایک بات یہ رکھی گئی کہ مکۃ المکرمہ میں جو مسلمان ہیں ہم ان کو آپ کے پاس نہیں بھیجیں گے، جی آپ کے پاس نہیں بھیجیں گے، اور جو آپ کے پاس ہیں
اگر وہ مکے آنا چاہیں جی تو وہ آ سکتے ہیں، اور جو بھی مدینے سے مکۃ المکرمہ آ جائے گا اسے واپس نہیں جانے دیا جائے گا، اور مکے سے جو مدینے شریف جائے گا آپ لوگ اسے نہیں رکھ سکتے، واپس بھیج دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو کر آئے چاہے کسی بھی حال میں آئے، اچھا آپ اسے واپس بھیج دیں گے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ جی ان تمام باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ایک چھٹی بات جو تھی وہ سب سے اہم تھی، وہ یہ تھی کہ، اور وہی اصل مسئلہ ہوا فتح مکہ کا، اصل سبب بنا سبحان فتح اللہ۔ مکہ، جی وہ یہ تھی جیسا کہ قبائل عرب الگ الگ تھے، مختلف تھے، تو کچھ لوگوں نے مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، ان سے ایگریمنٹ کر رکھا تھا یا دوستی کر رکھی تھی، اور کچھ لوگوں نے مکے والوں کے ساتھ کر رکھی تھی۔ اب اس میں مزاج سمجھ لیں، جو ظالم تھے وہ ان کے ساتھ تھے، جو کچھ نرم دل تھے وہ مدینے والوں کے ساتھ تھے۔ جی تو یہ ایگریمنٹ ہوا، یعنی آخری نقطہ جو بنا، پوائنٹ جو بنا وہ یہ بنا کہ جو بھی قبیلہ چاہے، جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے، دوستی کرنا چاہے، جس کا حلیف بننا چاہے وہ بن سکتا ہے، کسی کو روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا حلیف بن جائے تو جیسے آپ اور میں آپس میں جو ایگریمنٹ کیے ہیں وہی سارے رولز جو ہے ان پر بھی لاگو ہوں گے۔ جی اور اس میں ایک ایگریمنٹ یہ بنا تھا، ایک معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک سیز فائر رہے گا، یعنی دونوں میں جنگ نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ جی مکے والوں میں اور مدینے والوں میں جی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ جی اب جب ان دونوں میں نہیں ہوگی تو جو ان کے ساتھی ہیں ان میں بھی نہیں ہوگی، جی ان میں نہیں ہوگی تو اب میں آپ کے ساتھ والے پر بھی حملہ نہیں کر سکتا اور آپ میرے ساتھ والے پر بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ جی یہ ساری چیزوں کو اس معاہدے نے گھیر لیا۔ تو 10 سال کا یہ 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور اسی طرح جو حلیف بننا چاہے جس کے وہ بن سکتے ہیں، اور پھر جو رولز ان کے لیے ہوں گے وہ ان کے لیے بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ 6 ہجری کا یہ واقعہ تھا، 6 ہجری کے آخر کا، اور اس کے بعد سارا معاملہ ہوا۔ صحابہ نے پسند نہیں کیا، صحابہ ناراض بھی ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی طیش میں آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اس معاملے پر بات بھی کہی، لیکن پوری زندگی اس پر انہیں افسوس رہا کہ میں نے کیوں حضور کی بارگاہ میں یہ لب کشائی کی تھی۔ وہ اس پر ہمیشہ استغفار کرتے رہے، لیکن ایمانی جذبہ تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معروضہ پیش کیا۔ انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، صدیق اکبر نے بھی تسلی دی، اور اس معاہدے کو قبول کر لیا گیا۔ اور پھر وہیں پر احرام کھول کر کے، حلق کرا کر کے، اور جن لوگوں نے قربانی کے جانور لیے تھے قربانی کر کے وہاں سے لوٹ آئے۔ اور جہاں تک میرے علم میں ہے، اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو یہ فضیلت بخشی کہ جو وہاں پر گھر سے وضو کر کے جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اسے 1 عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کو ثواب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء عطا فرما دی کہ جسے عمرہ کا ثواب حاصل کرنا ہے، مکے والے نہیں آنے دے رہے، تو تم ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے نا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ وضو کرو گھر سے اور مسجد قباء جاؤ اور 2 رکعت نفل ادا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کے جو معمولات تھے، جب کچھ ہوتا حضور کی بارگاہ میں آتے، بالکل، آنکھ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل رہی ہے، حضور کی حضور کی بارگاہ بارگاہ میں میں آ رہے، آتے، پانی ختم ہو رہے، حضور کی بارگاہ میں بالکل۔ آ رہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر قربان جائے، 2 مصروں میں اتنا آسانی سے سمجھاتے سبحان ہیں اللہ۔ کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے، سبحان اللہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، سبحان اللہ، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ سبحان اللہ، آپ مضطرب کیوں ہوتے ہیں؟ آپ 1500 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، آپ کی زندگی میں مشکلات ہے، صحابہ کی زندگی میں اس سے زیادہ تھی، اس سے زیادہ، مگر جب سرکار عطا فرماتے تو یہ شان سے عطا فرماتے کہ جس معاملے میں جسے جو دے دیا دوبارہ مانگنے کی حاجت نہ رہی۔ حاجت نہیں، سبحان اللہ۔ تو حضور یہ 6 ہجری کے آخری میں یہ صحابہ کرام عمرہ کے لیے آئے، اور پھر احرام تمام چیزوں کو، شرائط کو، گویا کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جو کفار مکہ ہے وہ اپنی چلانے پر ہے، بالکل، کہ ہم یہ بھی چاہتے، ہم یہ بھی چاہتے، ہم یہ بھی چاہتے، سارا معاملہ انہوں نے اپنا ہی رکھا۔ جی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور پھر ان پر گویا کہ شفقت فرمائی جی، کہ آپ کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، اب تو سمجھ جائیں
پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو ہے پوری جماعت کو لے کر پھر مدینہ شریف واپس گئے. اب اچھا وہاں پر ایک چیز میں ایک اچھی بات اور یاد آ گئی، میں کہہ جی عروہ بن مسعود بھی آئے مکے والوں کی طرف سے. جی وہ جب آئے تو انہوں نے بہت سی باتیں کی اور کہا کہ ہم آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور حملہ کریں گے تو یہ جتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بھاگ جائیں گے. تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ظاہر ہوا تھا. جی حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے، جی ان کا جلال ظاہر ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم بھاگ جائیں گے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا جاؤ اور جا کر کے اپنے بت کی لات کی شرمگاہ چوسو. اللہ اکبر. تو یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے آپ نے یہ کلمہ کہا اور کہا کہ ہم آخری سانس تک اپنے نبی کے لیے لڑتے رہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ تو عروہ بن مسعود نے اپنی دھاک جمانے کے لیے جو بھی بات کہی ہو، لیکن جب وہ پلٹ کر اپنے لوگوں کی طرف آئے تو انہوں نے جب لوگوں نے پوچھا کیا حالات ہیں تو وہاں پر بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو کہ لوگ جب تک وہ تخت پر ہے تب تک ہی اس کی تعظیم ہوتی، جہاں وہ تخت سے اترا تعظیم ختم ہوگی. میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ایسے تھے کہ جب وہ وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتا. سبحان وہ اللہ. کلی کرتے تو وہ پانی زمین پر نہیں آتا، یہاں تک کہ جب وہ کھنکھارتے تو آپ کا لعاب تہن بھی جو ہے زمین پر نہیں گرتا، کسی کے ہاتھ میں ہوتا. اور وہ ایسے ٹوٹے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے پانے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے. سبحان اللہ. ایسے ٹوٹتے تھے، اور جسے پانی نہیں ملتا تو وہ ان کے دوسرے کے ہاتھ کی تری کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ جو لوگ اپنے نبی کے وضو کا پانی جسم پر گرنا گوارا نہیں کرتے وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ ان کے نبی کی طرف تلوار اٹھائی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان جائیں حضور کے عشق کے حوالے سے صحابہ نے ایسی مثال پیش فرمائی کہ 1400 سال بعد عشق و محبت جب ان کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے یہ عشق کا فیضان حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، سبحان اللہ. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور صحابہ اکرام اس کی بالکل چلتی پھرتی تصویر تھی، اس شعر کی چلتی پھرتی تشریح تھی. بالکل. حضور یہ جب 6 ہجری میں اب صحابہ اکرام واپس گئے تو اب فتح مکہ کیا ہو، کس طریقے سے ہوئی، کب ہوئی، اور اس کا پس منظر اس سے کس طریقے سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. 6 ہجری کا یہ واقعہ تو ہو گیا صلح حدیبیہ کا، صحابہ سب لوٹ آئے. درمیان میں اور بھی کئی واقعات ہوتے رہے، اس تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے میں ڈائریکٹ فتح مکہ کی طرف آتا ہوں. 8 ہجری میں معاملہ یہ ہوا کہ جیسا میں نے بتایا کہ ایک ایگریمنٹ میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مکے کے جو قبائل جس کے ساتھ، جس کے حلیف بننا چاہیں، جن کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتے ہیں. جی. اور پھر یہ تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی رہے گی، جنگ نہیں ہوگی. جی. معاملہ یہ ہوا کہ بنو خزاعہ جی. اور بنو بکر جی. یہ دونوں مکے کے قریب رہا کرتے تھے. جی. اور ان دونوں میں کافی سالوں سے خوریزی چھڑی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے. جی. یعنی اس قدر دشمن کے اگر دیکھا تو سیدھے مار دیں گے، اللہ اکبر، قتل کر دیں گے. اس قدر جو ہے ان کے اندر دشمنی تھی اور عداوت بھری ہوئی تھی. جی. بنو خزاعہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کمزور تھے اور بنو بکر ان کے مقابلے میں کافی مضبوط تھے. جی. ایک رات ایسا ہوا 8 ہجری میں کہ مکے والوں کے ساتھ مل کر بنو بکر کے لوگوں نے رات کے وقت بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. اچھا. مکے والوں نے ہی مل کر بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. جی. اور بنو خزاعہ والے پناہ لینے کے لیے حرم شریف کی طرف بھاگے. جی. حرم شریف کی طرف بھاگے تو بنو بکر کا جو سردار تھا نفیل، اس نے آواز لگائی کہ آج سب کا خون حلال ہے. اللہ اکبر. سب کا خون حلال ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا. یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں جو لوگ چلے گئے تھے اور غلاف میں جو چھپ گئے تھے بنو خزاعہ کے لوگ، یہ بنو بکر والوں نے انہیں بھی مارا، ان تک کو نہیں چھوڑا. حالانکہ جب حرم شریف میں کوئی آ جائے تو یہ قانون ہے وہاں کا کہ کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. اس زمانے میں بھی یہ قانون تھا، لیکن ان لوگوں نے اس وقت اس کی پاسداری نہیں کی اور بنو خزاعہ کے تقریباً 22 سے 23 لوگوں کا قتل کیا.
حرم کعبہ میں. ہاں جی کچھ قبیلے میں مارے گئے، جو کچھ بھاگ کر مکہ شریف آئے اور خانہ کعبہ میں آئے ان کو بھی قتل کیا گیا، کسی کو چھوڑا نہیں گیا. جی پھر بنو خزاعہ کے سردار 40 لوگوں کو لے کر کے فریاد کرنے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. جب وہ وہاں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور نے کہا کہ صلح کو مکے والوں نے توڑ دیا. جی جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے جب 10 سال کا سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، اور اب ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتے تو آپ میرے حلیف پر بھی حملہ نہیں کر سکتے. جی اور مکے والوں نے کیا کیا؟ بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کیا. جی اور بنو خزاعہ مدینے والوں کے ساتھ تھے. بنو خزاعہ مدینے والوں کے ساتھ تھے. جی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ساتھ ہیں تو ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دسترخوان پر ساتھ ہیں، میدان جنگ میں بھی ساتھ ہیں. جی آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ کی حفاظت کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں گے. جی ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہماری حفاظت کے لیے ساتھ دینے کے لیے آپ آؤ گے. جی اس طرح حلف اٹھایا جاتا تھا، جی جی حلیف اس طرح بنا جاتا تھا. جی گویا کہ پارٹنر بنا جا رہا ہاں ہے. بالکل، رہتے الگ الگ جگہوں پر الگ تھے، الگ جگہ، مگر جب بھی ضرورت ہو تو سب جمع ہو جائیں. ایک دوسرے کے ساتھ دینے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائے. سبحان اللہ. جی اچھا اس میں یہ ہوتا تھا جیسے ابھی آج ہم دیکھ رہے ہیں ناٹو وغیرہ ہے، ایک جی کچھ کنٹریاں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، پھر جی کچھ عرب ملک ممالک ہیں وہ ایک ہوئے ہیں. جی تو یہ کیا ہے کہ اگر اس پر کوئی حملہ کیا تو سارے لوگ مل کر آ جائیں گے اسے بچانے کے لیے، جی اس پر کسی نے حملہ کیا تو سارے لوگ مل کر آ جائیں گے اسے بچانے کے لیے. جی تو اسی طریقے سے اس زمانے میں عرب والوں نے کیا تھا، جس میں کچھ مکے والوں کے ساتھ تھے، کچھ مدینے والوں کے ساتھ تھے. جی تو جو پاورفل ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قبائل ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے تاکہ ان کی بھی مضبوطی بنی رہے اور ہمارا بھی سہارا بنا رہے. تو بنو خزاعہ والوں کو جب مارا گیا، قتل کیا گیا، تو اس سے وہ ایگریمنٹ ٹوٹ گیا. صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا وہ ٹوٹ گیا کفار کی طرف سے. کفار کی طرف سے، یعنی یہ ٹوٹا مکے والوں کی طرف سے. جی جی ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف قاصد بھیجا اور کہا 3 شرطیں ہیں، 3 میں سے ایک کو مان لو. اچھا 3 میں سے ایک کو جی مان لو. کیا شرط تھی؟ شرط یہ تھی کہ آپ لوگ جو ہے جتنے لوگوں کو آپ نے مارا ہے آپ ان کی دیت دے دیں، جی خون بہا دے دیں آپ ان کا، جی یعنی رقم کی صورت میں یا جس صورت میں بھی ہو جی ان کا جو بھی اس کی پینلٹی بھرے ہاں آپ. پینلٹی آپ بھر دیں، اس کی کمپنسیشن جو ہوتا ہے جی وہ آپ اس کو ادا کر دیں. یا پھر بنو بکر کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اچھا پھر بنو بکر کو ہمارے دیکھ حوالے لیں. کر دیں، جی ہم دیکھ لیں گے. یعنی پھر بنو خزاعہ والے ان سے اپنا بدلہ لے لیں. جی مراد یہی تھی کہ بنو خزاعہ والے جب مکے والے ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے، یعنی اکیلے ہو جائیں گے. پھر بنو خزاعہ والے آپس میں لڑ کر ان سے اپنا انتقام لے لیں، پھر جو جیتے گا وہ باقی رہے گا، یہ معاملہ ہو جاتا. یا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ ٹوٹ گیا. اچھا آپ نے جو کنڈیشنل ایگریمنٹ بنایا تھا ہاں وہ آپ خود ہی کہہ دیں کہ وہ ختم ہو وہ گیا. ختم ہو گیا، جی کہ آپ لوگ خود اعلان کر دیں کہ وہ ختم ہو گیا. تو جب یہ قاصد یہ لے کر کے پہنچا تو مکے والوں نے کہا کہ یہ پہلی 2 شرطیں ہمیں منظور نہیں، یعنی نہ ہم خون بہا دیں گے نہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہوں گے. جی یہ تیسری شرط منظور ہے، ہم اعلان کرتے ہیں صلح نامہ ٹوٹ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلح نامہ ٹوٹ گیا. قاصد آ گیا. اب جب یہ بول تو دیے لیکن حالت خراب ہو گئی ان کی. جب ان کے بڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں کہا تم نے یہ، اب وہ جنگ کی تیاری کریں گے، ہم پر حملہ ور ہوں گے اپنے سارے حلیفوں کو جمع کر کے، ہم کیا کریں گے. جی تو پھر فوراً ابھی جناب ابو سفیان جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، جی ان کو مکے والوں نے مدینہ طیبہ بھیجا کہ جائیں اور کہیں کہ ہم اس کی تجدید کرتے ہیں صلح نامے کی، اسے باقی رکھیں گے. وہ آئے، انہوں نے بہت کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی. حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، کسی نے ان کی بات نہیں سنی. کہا حضور کے آگے ہم نہیں جا سکتے، نہ تمہاری سفارش کر سکتے. جی تو وہ لوٹ آئے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند دنوں کے بعد جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ جنگ کرنے کہاں جانا ہے. اچھا کسی کو بھی نہیں بتایا.
کہ جنگ کے لیے جانا کہاں ہے، لیکن جنگ کی تیاری کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، تلواریں نکالی گئی، تیر کمان نکالے جانے لگے، بھالے نکالے جانے لگے، سب تیاریاں شروع ہو گئی۔ تو 10 رمضان المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہاں پر خبر پہنچائی جانے لگی اور مکے کی طرف لشکر پہنچنے لگا۔ مکہ والوں کا حال خراب تھا جی، جو جتنی ان لوگوں نے اپنی زیادتی یا جتنی بڑی باتیں 2 سال پہلے کی تھی، ان میں سے کسی پر بھی اب وہ پورے اترنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نہ ان کے پاس اب کوئی موقع تھا کہ وہ جنگ کی تیاری کر سکے۔ یہاں تک کہ جب مر الزہران کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ایک بڑا میدان ہے وہ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں ہی تھے، اور لوگوں کو زمزم شریف پلانے پر مقرر تھے۔ جو حاجی اور معتمرین آتے تھے ان کو زمزم پلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، گویا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ابھی کوئی ہم الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی خواجہ کے دربار پر خدمت کرتی ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے، ہمارے بڑوں کا ہی طریقہ خدمت کرنا۔ اور یہ سمجھ لیں، آپ نے کہا ہے تو یہ میں بتا دوں کہ جتنے بھی بزرگان دین کی آپ زندگی دیکھیں گے وہ عوام الناس کی خدمت کرتے ہوئے ہی ملیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے دربار جو ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام کے مزارات ہیں، آج بھی وہاں پر لنگر تقسیم ہوتا ہے، کہیں روزانہ ہوتا ہے، کہیں ہفتے میں ہوتا ہے، یہ وہاں کا معمول ہے۔ سبحان اللہ، وہ خدمت وہاں کی ہمیشہ رہی، تو بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور ہمیں یہ اپنانا چاہیے۔ جی، اور ابھی آپ کہہ رہے تھے حضرت کہ صحابہ کرام کی زندگی کا یہ انتہائی منفرد پہلو ہے کہ ان کے یہاں وائے نہیں ہوتا تھا، کیوں سرکار نے کہا بس اس پر وہ عمل کرتے۔ ہمیں آج اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم ہر چیز میں کیوں تلاش کرتے ہیں، کیوں تو سمجھ لیں ایک الگ چیز ہو گئی، لوگ لاجک تلاش کرتے ہیں جی کہ یہ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، جی یہ کرنے کیوں کہا گیا۔ جی جی، خیر ہمارے علماء کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اسے بھی کور کیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن صحابہ کرام اب اس طرف آئے، حضور کے ساتھ سرکار نے بتایا نہیں کہاں جانا ہے، پھر سرکار لے کر نکلے اور مکہ کی طرف آئے اور راستے میں صحابہ کو خبر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی سمجھ لی جنگی حکمتیں ہوتی جو ہمیں اپنے نبی سے سیکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، لیڈرشپ کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے نا، تو اسے سب سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، اپنا کتنا بھی خاص ہو۔ سبحان اللہ۔ بس یہ اتنا ہو کہ اگر وہ ہم پر بھروسہ رکھتا ہے تو ہمارے ساتھ چلے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صحابہ تھے بالکل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا چلو تو چل دیے۔ سبحان اللہ۔ کہاں جانا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، جی، کس میدان میں اترنا ہے انہیں وہ بھی فکر نہیں تھی، بس حضور نے فرمایا ہے چلنا ہے تو چلنا ہے، وہ سب چل پڑے۔ مر الزہران پر جب پہنچے وہاں پڑاؤ کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور آنے کے بعد جب یہ لوٹ رہے تھے تو جناب ابو سفیان اس وقت راستے میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا، اور پھر لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ جو پہرے پر صحابہ معمور تھے، سب نے جیسے ہی ابو سفیان کو دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن خدا آیا ہوا ہے، آپ حکم دیں ابھی اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور نے کبھی بھی اپنی بارگاہ میں آنے والوں پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی، نہ اٹھانے کا کسی کو اجازت دی، سبحان اللہ، کسی کو کبھی اجازت نہیں دی۔ تو جب جناب ابو سفیان آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، جی، اور معاملہ یہ ہوا کہ وہ وہاں پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، جی، لیکن زیادہ اوتھینٹک یہ ہے کہ اسی مقام پر وہ ایمان لے آئے تھے، جی، اور پھر مسلمان ہو کر ہی پلٹے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد جب مکے کے کفار رات کے وقت دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں کہ تعداد کتنی ہے، جی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکمت اپنے صحابہ کو عطا فرمائی. 10,000 کا لشکر تھا. جی حضور نے فرمایا ہر مجاہد جو ہے پھیل جائے جی اور اپنے اپنے حصے کی آگ الگ جلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے اپنے حصے کی آگ آگ الگ الگ جلائے. جلائے. ایسے نہیں کہ دو دو چار چار لوگ مل کر بیٹھ کر آگ جلائے, نہیں, ہر آدمی الگ الگ اپنے اپنے حصے کی آگ جلائے. اب پورے میدان میں دور تک یوں تو 10,000 تعداد معمولی نہیں ہوتی. انسان جب نکلتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں تو جی. لاکھوں کی طرح دکھائی دیتے, حالانکہ ہوتے 10,000 ہیں, لیکن نظر آتے ہیں ہزار ہوتے, لیکن لاکھ نظر آتے ہیں. جی. اب یہ لشکر جب پھیلا ہوا تھا اور پھر آگ جل رہی تھی, پورے میدان میں پھیلے ہوئے, آگ روشن تھی, تو یہ گھبرا گئے. کیونکہ مزاج کیا تھا کہ گروپ مل کر کے آگ جلاتا ہے. جی. جب قافلے نکلتے ہیں تو ایک ایک گروپ بیٹھ جاتا ہے, وہ آگ جلاتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے تنہا لوگ بیٹھے ہوں. جی. ان کو جو روایت چلی آ رہی تھی ان کو وہی ذہن میں تھا. تو انہوں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر, جی. کون ہے یہ؟ کسی نے کہا بنو خزاعہ والے ہیں. کہا نہیں, بنو خزاعہ کی اتنی تعداد نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد یہ معاملات دیکھ کر کے ان کی ہمت اور پست ہو گئی. جنگ کا ارادہ ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہو پایا. جی. جنگ کا ارادہ ان میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور رمضان شریف کا مہینہ تھا, 20 تاریخ تھی رمضان المبارک کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے الگ الگ لشکر ترتیب دیے چند سپاہیوں کے ساتھ, اور انہیں مکۃ المکرمہ کے ہر راستے سے, چاروں طرف جتنے راستے ہیں ہر راستے سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کا حکم دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر ایک لشکر کے لیے ایک علمدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا, جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے حرم کعبہ میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے. یہ منظر بڑا سہانا رہا ہوگا. سبحان اللہ. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن, لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. بڑا سہانا منظر رہا ہوگا. اسے جب ہم سوچتے ہیں تو ہی جو ہے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. تو صحابہ تمام راستوں سے داخل ہوئے. پھر لوگ منتظر تھے, سب تو آ رہے ہیں, لیکن جن کا انتظار ہے وہ کب آنے والے ہیں. یہی منظر شاید ہمیں میدان محشر میں دیکھنا میسر آئے. آمین آمین آمین. پھر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے علم ہے اسلام کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر قربان, عبدیت کا جوہر یا عبدیت کا عنصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا زیادہ تھا کہ اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اونٹنی پر سیدھا نہیں رکھا. اللہ کی بارگاہ میں اس قدر عاجزی حضور پیش فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج ہمارے پاس ایک اچھی مہنگی گاڑی آ جاتی ہے نا, تو ہم پھیل کر بیٹھتے ہیں. جی. پھیل کر بیٹھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں. اللہ. یا کسی کی دی ہوئی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں, خود کی بھی نہیں ہوتی تو. جی. یہ تکبر آ جاتا ہے ہمارے اندر. جی. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہوتا ہے, جی. نفس کہیں نہ کہیں وہ نفس میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے. اسے بالکل ختم کرنا چاہیے. اور اس وہ موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اتنے جھکے ہوئے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ جایا کرتی تھی. اس قدر عاجزی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اب یہاں پر سب گھبرائے ہوئے تھے کہ آج انتقام لیا جائے گا. جی. یہاں سے نکالا گیا ہے, انہیں ستایا گیا ہے. وہاں بلال حبشی بھی ہیں جن کے سینے پر پتھر رکھا گیا تھا. وہاں پر وہ صحابہ بھی ہیں جن پر کوڑے برسائے گئے تھے. وہ بھی ہیں جن کی پیٹھوں کو داغا گیا تھا, جن کو ریتوں پر کھینچا گیا تھا, جن کو مارا گیا تھا, جنہیں یہاں سے نکالا گیا تھا. سارے وہاں پر موجود اور فاتح بن کر آئے ہیں سب. جی. تو ہر ایک جو ہے چن چن کر ایک ایک سے بدلہ لے گا. جی. سب کے ذہن میں یہی تھا کہ آج مکہ میں کوئی بچنے والا نہیں ہے, سب سے بدلہ لیا جائے گا. جی. لیکن قربان جائے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر. اچھا, یہاں پر یہ معاملہ ہوا بھی. قبیلہ انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, بڑے جلال میں تھے. وہ جب گزرے ہیں
مکے والوں کے پاس سے، تو لوگوں نے پوچھا کیا مزاج ہے آج آپ لوگوں کا؟ تو انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج جو ہے خوب خوریزی کا دن ہے، جی خوب خوریزی کا دن ہے، آج کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ جی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت سعد نے یہ کہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، سبحان اللہ، سبحان الیوم اللہ، یوم المرحمہ، کہ آج رحمت کا دن ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، سبحان اسی اللہ، عالم میں رہ جاتے، یہ ان یہ کی ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ سبحان سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، اور آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سبحان اللہ، آج خانہ کعبہ میں خون نہیں بہایا جائے گا، بلکہ خانہ کعبہ کو سنوارا جائے گا، آج اسے غلاف پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں میں اعلان کیا تم میرے تعلق سے کیا نظریہ رکھتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، واہ واہ واہ، سبحان کرم اللہ، کی ہی آپ سے ہمیں امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو اعلان حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں کے لیے تھا، وہ آج اعلان میرا تمہارے لیے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج سب کو بخش دیا جائے، کسی سے حساب نہیں۔ جو ہتھیار ڈال دے وہ آزاد ہے، سبحان اللہ، جو ہتھیار ڈال دے وہ آزاد ہے، جو اپنے دروازوں کو بند کر لے وہ آزاد ہے، جی اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی آزاد ہے۔ سبحان اللہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور برسائی اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی نجات سبحان اللہ، ابھی چند روز پہلے جو ایمان لا رہے ہیں ان پر اتنی شفقت اتنی ہے، شفقت۔ سبحان اللہ، اور چونکہ جناب ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکے کے سرداروں میں سے تھے، جی اور وہ بھی بنو امیہ کا قبیلہ، کبھی غریب ہوا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ بڑے تاجر ہوا کرتے تھے جی اور بڑے سیاستداں ہوا کرتے تھے، قبیلے کے تمام لوگ، جی تو ان لوگوں کی ایک بڑی حیثیت تھی جی، مکۃ المکرمہ میں، جیسے بنو ہاشم کی تھی ایسے ہی بنو امیہ کی بھی تھی، بڑی حیثیت تھی ان کی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی نجات ہے، سبحان یا وہ بھی آزاد ہے۔ سبحان اللہ، تو آزادی کا اور نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا، معافی کا اتنا بڑا اعلان تاریخ نے اور اس آسمان نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کہ اتنی رحمت برسائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جی وہ تو ان کے خون ہی تھے نا، جی جی ان کے والد کی ہی اولاد تھے، وہ جی، ان کے بھائی تھے، ان کو معاف کیا تھا۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا ہے، ان لوگوں کو معاف کیا جو ہجرت کی رات حضور کے دروازے پر تلواریں لہرا رہے تھے، جنہوں نے صحابہ کو اذیتیں دی تھی، ان کو معاف کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ کتنی کرم نوازی اور کتنی عظمتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ عام معافی کے باوجود، جی عام معافی کے باوجود چند افراد تھے جن کو بخشا نہیں گیا۔ جی، وہی سوال حضرت ذہن میں ابھر رہا ہے، اور جی ناظرین کے بھی ذہن میں ابھرتا ہوگا ہاں کہ بالکل، وہاں سے تیاری کر کے نکل رہے ہیں کہ خفیہ طور پہ کہاں جانا ہے وہ بھی نہیں بتا رہے، جنگ کی تیاری کے اعتبار سے نکل رہے ہیں، جی مگر یہاں آ کر کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل، پھر اس کے بعد جب یہاں پر آ رہے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب تو وہ گھڑی ہے کہ اب جو بڑے بڑے کفار ہے اب ان کو جو ہے وہ مزہ جو ہے چکایا جائے، مگر ان کو بھی جو ہے وہ معافی بالکل سب کو معافی مطلقاً جو ہے سب کو دریائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دریائے رحمت ہے اس جی، سے سیراب کیا سیراب گیا۔ کیا گیا، بالکل۔ مگر کیا حضور ایسا بھی ہے کہ اس رحمت والے دن میں بھی، اس خاص گھڑی میں بھی کچھ لوگوں کے حوالے سے حکم تھا کہ انہیں جہاں دکھے وہ مار دیا جائے؟ بالکل بالکل، وہی میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا، اور یہ اس باب کا آخری پوائنٹ ہی ہے کہ یہاں پر چند افراد تھے، جی اور اگر ان کی کیفیت دیکھی جائے کہ انہیں کیوں مارا گیا تو ان کے جو حالات تھے وہ گستاخیوں سے بھرے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ان میں وہ سب گستاخ رسول ہی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے لوگ جو ہے فتویٰ نہ لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن حالات یہی تھے۔
اس میں سے ایک شخص جو تھا وہ مرتد تھا، پہلے اسلام لایا، مدینہ طیبہ میں رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ پر مامور کیا، تو جب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نکلے تو راستے میں ایک صحابی بھی ساتھ تھے، انہیں کسی تکرار کی بنا پر قتل کر کے سارے جانور لے کر مکے کی طرف فرار ہو گیا اور مرتد ہو گیا، مکے والوں کے ساتھ رہنے لگا، اور فتح مکہ کے دن وہ بھی تلوار لے کر کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ ایک وہ شخص تھا اور چند شعراء تھے جو شاعری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کے نام میں بتا دوں، تقریباً 5 افراد رہے ہوں گے جس میں ایک خاتون بھی تھی، ان کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ جہاں ملے انہیں قتل کیا جائے۔ اس میں ایک جو تھا عبد العزیٰ بن قتل تھا، جو پہلے مسلمان ہوا پھر مرتد ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا شخص جو تھا وہ حویرث تھا، یہ بھی شاعر تھا۔ تیسرا مقص بن سبابہ تھا، یہ بھی خونی آدمی تھا، لوگوں کا قتل کیا کرتا تھا۔ چوتھا جو تھا حارث بن طلاتلہ، یہ بھی لوگوں کو اذیت دینے والا، پریشان کرنے والا آدمی تھا، یعنی جیسے کسی علاقے میں کہیں ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کے سامان چھین لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تھے۔ اور پھر قریبہ، یہ بھی ایک باندی تھی اور یہ بھی شاعرہ تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہیں ڈائریکٹ مار دیا جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر انہیں قتل کر دو، یعنی ان کے لیے معافی نہیں تھی، معافی کی ایک ہی صورت تھی کہ اسلام قبول کریں۔ ہاں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ کچھ مقام پر جہاں صحابہ مکے کے الگ الگ راستوں سے داخل ہو رہے تھے تو وہاں کچھ مقام پر جو ہے جھڑپ ہوئی، کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا گیا، کچھ لڑنے والے مشرکین کو، لیکن وہ اکا دکا ہی رہے، بہت زیادہ تعداد میں، یعنی جیسے میدان جنگ میں خوریزی ہوتی ہے ویسا معاملہ فتح مکہ کے دن نہیں ہوا۔ اسی لیے چونکہ کثرت یہاں پر قتل کی نہیں تھی، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی خوریزی کے مکۃ المکرمہ، بغیر کسی جنگ کے مکۃ المکرمہ فتح کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ تھے۔ اچھا، اس میں 3 لوگ اور ہیں، ان کے لیے بھی یہ اعلان تھا کہ انہیں بھی جہاں ملے وہ قتل کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ابو جہل کا بیٹا تھا، ایک امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور ایک کعب بن زہیر، لیکن ان کی خوش قسمتی کہ اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے دن یہ سب مکہ چھوڑ کر فرار ہو گئے، بھاگ گئے، انہیں تلاش کیا گیا تو ابو جہل کا جو بیٹا تھا ان کا نام اکرمہ ہے، وہ ایمان لائے، بعد میں ان کے ایمان لانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اور پھر اسی طرح صفوان بن امیہ ہے، یہ بھی اسلام لائے، شرف صحابیت انہوں نے حاصل کیا۔ پھر حضرت کعب بن زہیر ہے، یہ بھی ایمان لائے۔ تو ان لوگوں پر کرم ہوا اور یہ ایمان لے آئے، شرف صحابیت سے انہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور یہ میں کہوں، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آج بھی جو حالات ہیں نا، جو کھینچا تانی جنگی معاملات جو بنتے ہیں نا، ان سب کے پیچھے اگر وجہ دیکھی جائے نا، تمام جھگڑوں کی، تمام فسادات کی اگر ایک وجہ دیکھی جائے تو یا تو زمینیں ہوتی ہیں یا اس زمین سے ملنے والی انکم ہوتی ہے، ملنے والی انکم ہوتی ہے۔ آج بھی جنگی ماحول جو بنے ہوئے وہ سب اس کے پیچھے راز جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اوپر چہرہ کچھ اور دکھایا جاتا ہے، اندر حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ مکے والوں کے حالات ایسے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے تو تابع ہو جائیں گے، پھر جو اتنی انکم ہم کو ملتی ہے نا وہ بند ہو جائے گی۔ حضرت ابو سفیان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ ایمان کیوں نہیں لائے تھے، تو انہوں نے جو وجہ بتائی تھی اس میں ایک وجہ یہی تھی کہ ان بتوں سے ہماری آمدنی ہوتی تھی، ہماری انکم ہوتی تھی، تو وہ ڈرتے تھے کہ یہ انکم ہماری چھوٹ نہ جائے۔ لیکن آج ان کی روحیں ماتم کرتی ہوں گی کہ کاش ایمان لے آتے تو آج یہ مکۃ المکرمہ ہی وہ زمین بنا ہوا ہے جہاں پر دنیا کے تمام کرنسیاں چلتی ہیں، خرچ ہوتی ہیں۔ یہ وہ سرزمین بنی ہوئی ہے جہاں جو دنیا کی سب سے مہنگی زمین ہے، وہ زمین بنی ہوئی ہے جہاں پر نعمتوں کی فراوانی ہے، کوئی محروم نہیں ہے وہاں پر۔
کوئی محروم نہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے آج ان کی نسلیں ہوتی، صحابیت کے لقب سے سرفراز ہوتے، لوگ انہیں رضی اللہ عنہ کہہ کر کے پکارتے، یاد کرتے، آج ان پر لعنتیں نہیں ہوتی، سبحان اللہ، ان پر جو ہے رحمتیں برسائی جاتی، ان کے لیے دعائیں کی جاتی، سبحان اللہ، یہ سارے معاملات ہوتے۔ لیکن دنیا کی لالچ میں جی انہوں نے اپنا سب کچھ تباہ کیا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، جن پر کرم فرمایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ایمان لاتے تھے، اور پھر سب کچھ چھوڑ کر حضور کے قدموں سے لپٹے رہتے تھے۔ کیا بات، آج ان کی شان یہ ہے کہ بلال جو کبھی غلامی کی زندگی گزارتے تھے، لوگوں کے غلام ہوتے تھے، آج مسلمانوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی بلکہ حضور فتح مکہ ہی ہے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ تاجر، بڑے بڑے مالدار لوگ فتح مکہ میں جب آ رہے ہیں، سب کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، جی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پہ قربان جائے کہ وہ بلال جو حبشہ سے غلام بن کر آئے، سرکار نے کہا کہ سب نیچے کھڑے ہوں گے، آپ خانے کعبہ پر چڑھیں، سبحان اللہ، اور آپ کعبے کی چھت پر، کعبے کے چھت پہ چڑھ کر انہوں نے وہ عالمی طور پر، اور وہ اتنا بہترین انہوں نے اذان دی کہ سب کو دین کی طرف بلایا۔ بالکل، اور پھر اتنی قربان جائیے اس پر، اگر انسان دل میں عشق رسول ہو کہ صحابہ اکرام کے دور میں اگر انسان تھوڑا سی گہرائی سے مطالعہ کرے تو جو پوری دنیا کی تاریخ کے سب سے بدترین لوگ تھے، صرف ایک کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ تاریخ کے سب سے خاص لوگ بن جایا کرتے ہیں۔ بالکل، بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرتے، حضور کو دیکھتے، اور سب سے کامیاب لوگ ہو جاتے۔ اور صحابہ کی شان ایسی بن گئی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، واہ، سبحان کہ اللہ، میرے صحابہ ستارے ہیں، سبحان اللہ، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، سبحان تو اللہ، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کر لو گے راہ پا جاؤ۔ سبحان یعنی یہ اللہ، شرف بھی کتنا بڑا شرف سبحان جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ کے رسول سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو یہ سب اسی بنا پر ہوا، اور جو محروم رہے وہ محروم رہے، جنہوں نے شرف پایا وہ شرف پائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انہی کی محبت اور انہی سے عقیدت کی بنا پر اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ بالکل بالکل، امام اہل سنت تو بلکہ یوں ہی کہتے ہیں نا کہ اہل سنت کا ہے بالکل، بیڑا سبحان اللہ، پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور ہمارے امیر کو اللہ نے وہ عشق رسول عطا فرمایا سبحان اللہ، کہ جب علماء اکرام کی جماعت جب بنائی جا رہی تھی، پچھلے 2 دہائیوں سے جو سلسلہ جاری و ساری ہے، تب انہیں بھی صحابہ اکرام کی نسبت یوں عطا ہو گئی کہ انہیں نجمی کہا گیا، نجم کہ کی اب نسبت، وہ بھی نجم کی نسبت سے وہ چمکیں گے بھی، لوگوں کو چمکائیں گے۔ حضور بس ایک آخری بات ہم سمجھ کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اب صحابہ اکرام مکہ سے نکالے گئے، پھر واپس مکہ مکرمہ آئے، اور ایسی فاتحانہ شان سے آئے کہ فتح مکہ ہے ایک معجزہ آپ کا، کفر منہ دیکھتا رہ گیا آپ کا۔ جب آنے کے بعد اب صحابہ اکرام کا اور بالخصوص میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مکہ والوں کے ساتھ کیسا رہا، اس پر اگر کچھ روشنی ڈالے، کچھ ارشاد دیکھیں اس میں اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح فرمایا تو جو مدینے کے صحابہ تھے نا، انصار، وہ تھوڑا بے چین تھے، بے چین تھے، کیونکہ آج ہم جب مدینہ شریف جاتے ہیں 6-7 دنوں کے لیے تو آنے کا دل نہیں ہوتا۔ وہ صحابہ تو حضور کے ساتھ رہتے تھے، وہ تڑپ رہے تھے کہ اب حضور جو ہے مکے میں ہی رہیں گے، اب یہاں سے دوبارہ نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں تسلی دی، تسلی دی۔ اچھا، اس میں ہوا بھی یہی تھا کہ غنیمتیں جو ملی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں میں تقسیم فرما رہے تھے، اور یہ حضور نے کیوں فرق کیا؟ یہ عمل ان کی دل جوئی کے لیے، تاکہ وہ لوگ دین سے، اسلام سے قریب ہوں۔ جی، تو انصار صحابہ کو تھوڑا ملال ہوا کہ اب حضور اپنوں میں رہیں گے، اب ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ تو حضور نے انہیں بلایا، تسلی دی، اور ان سے فرمایا تم یہ مال پسند کرتے ہو یا اللہ کا رسول پسند کرتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا ہم حضور کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سارے مال تو حضور پر قربان ہیں، جی جی، حضور کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سارے لوگ ایک طرف چلیں گے اور انصار ایک طرف چلیں گے نا، تو میں اللہ کا رسول، میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ سبحان اللہ، سارے لوگ ایک وادی میں اور
انصار ایک وادی میں ہوں گے تو میں انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں. سبحان اللہ. اس قدر رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر برسائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان کو فراموش نہیں کیا. سبحان اللہ. بلکہ مکہ فتح ہونے کے بعد ان پر اپنا احسان فرمایا کہ دوبارہ حضور ان کے ساتھ مدینے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور مکۃ المکرمہ میں کچھ عاملین مقرر فرمائے. اس کے بعد بھی کچھ جنگیں ہوئی، جنگ حنین وغیرہ ہوئی، یہ تذکرے اور آتے ہیں. کئی مہینوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ دوبارہ لوٹ آئے. گویا کہ مکہ کے جو صحابہ جو ابھی ایمان لائے تھے. اچھا، اس میں یہ آپ کی بات روک رہا ہوں جی. اس میں یہ بھی نہیں ہوا کہ صدیق اکبر کا قبیلہ تھا تو وہ وہاں رک گئے ہوں، حضرت عمر کا قبیلہ تھا تو وہ رک گئے ہوں، یا پھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ بنو امیہ سے تھے تو ایک بڑا خاندان ان کا وہاں آباد تھا، سارے رشتہ دار سارے عمرہ موجود تھے، اب کسی سے کوئی ٹینشن نہیں تھا تو وہ سوچے ہوں کہ میں رک جاؤں. نہیں، یہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی تھی نا، ان میں سے بھی کوئی وہاں نہیں ٹھہرا. سبحان اللہ. یہ سب حضور کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے کہ ایک بار حضور کے لیے یہ گھر چھوڑ دیا نا تو اب جہاں حضور کے ساتھ گھر بنایا ہے وہیں پر رہیں. وہ سارے صحابہ جو ہے دوبارہ لوٹ کر مدینہ طیبہ آ گئے. سبحان اللہ. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ایک مصرے میں فرماتے ہیں مومن وہ جو تیری عزت پہ مرے دل سے. سبحان اللہ. تو گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اپنا امام جانتے ہیں اور ان کے علم اور عشق کا صدقہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. صحابہ اکرام کا دو گروہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک مدینہ والے اور ایک مکہ والے. جو ابھی ایمان لائے ہیں ان کے ذہن میں گویا کہ پہلے سے تھا کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمیں پراپرٹی ملے گی، ہمیں یہاں کا مال ملے گا. سرکار نے انہیں مال عطا فرما دیا. جو مدینہ سے آئے تھے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ حضور کا ساتھ ملے تو حضور نے انہیں ساتھ عطا فرمایا کہ کسی کو لا ہے ہی نہیں، کمی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے جو مالک کونین ہے وہی مل جائے تو پھر دنیا کی خزانے اور دنیا کی ملک کی کیا لالچ. سبحان اللہ. جو مالک ہے وہی آگے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ حضرت. ماشاء اللہ بہت مفید رہا یہ سیشن. یقیناً جو انسان اسے مکمل توجہ سے سنے تو اس کے تو ہم نے بہت مختصر میں اسے سمیٹا ہے، مختصر وقت میں. ورنہ جب بھی سیرت رسول کا باب پڑھا جائے تو دل کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک نیا ہی مزہ، نئی لذت ہی حاصل ہوتی ہے. میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ کچھ پڑھے نہ پڑھیں لیکن سیرت رسول ہمیشہ پڑھتے رہا کریں. جی الحمدللہ. ہم ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور بندوں کا شکریہ ادا کرنا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں مزید دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کے علم میں، عشق میں، عمل میں خوب برکت عطا فرمائے. بار بار آپ کو حج مقبول و مبرور اور سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہم آج الوداع لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ یقیناً اپنے دل کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کریں. پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اسے سننے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک عام پروگرام کی طرح اسے ایک طرف لگا کر اپنے کام میں مصروف رہے، بلکہ جب حضور کی بات آتی صحابہ کا یہ معمول ہوتا کہ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ بات پہنچتی کہ سرکار نے یہ فرمایا تو وہ اپنے سب کام چھوڑ دیا کرتے. بالکل. ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. حضور کی سیرت مبارکہ پورے انہماک کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اور ایک کام کم از کم یہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس پروگرام کو اور تحریک سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل چینل، یوٹیوب چینل، SDI چینل کے زیر اہتمام جتنی ویڈیوز آتی ہے آپ اپنا معمول بنائیں کہ ان ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کے کام کو پھیلانے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور وہ ثواب جو دین کو پھیلانے والوں کو ملتا ہے اس میں آپ اپنا بھی حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. آج ہم اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کے خاص عشق کی چاشنی عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.